سب سے پہلے جو ہے وہ کلاؤڈ مرسی صاحب کو لے لیتے ہیں. جی کلاؤڈ مرسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میرا سوال مفتی یاسر صاحب سے تھا. میرا سوال جی یہ تھا فرمائیے. جی حضرت میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے 13 منٹ کی ایک ریکارڈ کرائی تھی، وہ خلافت کے متعلق تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے بڑوں نے ایک معاہدہ کیا ہندوستان میں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تو وہ معاہدہ کہاں تھا؟ وہ معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. ہمارے مسلم نمائندگان تھے، وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جس نے کانسٹیٹیوشن اپروو کیا ہے، اور اس میں مسلم نمائندگان میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی مسلم نام تھے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی، وہ پوری کی پوری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں موجود تھی. نہیں، اس میں تو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہوئی نہیں. ابوالکلام آزاد کو آج بھی بریلوی نہیں مانتے، کہاں پورے مسلمانوں کی وہ ہو جائے گی؟ تو بریلویوں کو اس وقت اعتراض اٹھانا چاہیے تھا نا کہ ہم نہیں مانتے ان کو. آج بھی اٹھاتے ہیں. چلو ٹھیک، خیر بات ہے. نہیں ایک منٹ رک جائیے. کیا بریلوی انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے؟ ہم کہاں کریں گے نہیں مانتے. تو پھر میرا سوال وہ دوسرے طرف چلا جائے گا. نہیں، دوسری طرف نہیں، وہی تو سوال ہے کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر لیا انہوں نے، تو اس کا مطلب ان لوگوں پر اعتماد کیا کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، میرا سوال اور کچھ تھا، یہ تو غلط چلا گیا. میں اچھا حضرت وہ معاہدہ تھا کیا؟ جی اس معاہدے میں تھا کیا؟ بھائی وہ کانسٹیٹیوشن ہی تو معاہدہ ہے، وہ ڈاکیومنٹ جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہی معاہدہ ہے. اس معاہدے میں کچھ ہوگا نا کہ بھائی یہ چیز ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا. کچھ علماء اس وقت بھی. میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی اب آئیے. جی تو وہ معاہدہ تھا کیا؟ مطلب کہ اگر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی ٹریٹی ہوتی ہے تو وہ شریعت کے حساب سے ٹریٹی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز مسلمانوں کی جان. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ٹریٹی ہوگی وہ شریعت کے حساب سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریٹی صلح حدیبیہ جو ہے وہ شریعت ایسا تو نہیں تھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق تھی کہ قرآن میں جو حکم ہے بلکہ دب کر کی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو اعتراض یہ تھا کہ السنا علی الحق. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ٹریٹی ہو گئی تو دین کا حصہ بن گیا، لیکن جب تک کہ وہ ٹریٹی نہیں ہوئی تھی تو وہ دب کر کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تھے. تو اب رہی یہ بات کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن کا حافظ تو ہوں نہیں. اس کے پریمبلز پڑھ لیجئے کہ اس کے اندر ایکوالٹی کی بات ہے، اس میں جسٹس کی بات ہے، اس میں انصاف کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو ختم ہو گیا. اگر یہ عامر بھائی بس میں اس کو نہیں بتا دوں، اگر یہ کانسٹیٹیوشنلی، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، کانسٹیٹیوشنلی اگر یہ چیز ختم ہو جائے کہ نہیں بھائی آج سے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، نہیں بھائی آج سے مسلمانوں کو ایکول شہری سٹیزن نہیں مانا جائے گا، تو ٹھیک ہے معاہدہ ختم ہو جائے گا. مطلل اگر کور ایشو ہے اس کو رکھ دوں. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ شریعت کے مطابق ٹریٹی، آپ کو نا پہلے یہ بتانا پڑے گا قرآن اور سنت میں. عامر بھائی ایک سیکنڈ میرا اور سوال تھا، وہ مرسی بھائی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مرسی؟ خیر ہے بھائی، سن لو کیا ہو گیا بھائی، ہم بھی بات ادھر کریں گے. کیا ہو گیا؟ آپ نے اکیلے نے بولنا ہے. جو آپ نے یہ اصول رکھا ہے کہ جو ٹریٹی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، یہ قرآن اور سنت سے آپ نے دکھانا ہے. وہاں ٹریٹی کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ سے اگر صلح کریں، معاہدہ کریں، آپ رکھیں. معاہدے کو حالات اور واقعات کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو مناسب لگا آپ نے کیا، وہی رہنمائی پھر خلفائے راشدین نے لی اور علماء عامہ اسلاف سے لیتے آئے ہیں. جس طرح کہ حضرت نے کہا معاہدہ حالات و واقعات کے مطابق جو سہولت ہمیں میسر آئے گی، میکسیمم سہولت پیس اینڈ ہارمونی کو قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے، امن آشتی کو قائم کرنے کے لیے ہم ان شرائط پہ آ جائیں گے. اب وہ آپ کو بتا دی. تو پہلے یہ کہ یہ اصول رکھنا کہ ٹریٹی قرآن و سنت کے خلاف گئی ہے، آپ کو وہ چیز ثابت کرنی پڑے گی. جی میری گزارش. اور دوسرے کے جو بھی کہہ رہے تھے جلد بازی میں، انہوں نے کہا کہ چاہے ہمارے مسلمانوں کا ریپ کریں کہ مسلمان بہنوں کا. مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی مسلمان عورت کا ریپ ہوتا ہے، کیا قانونی اعتبار سے اس کو جرم مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا؟ یا یہ کہا جاتا ہے چونکہ عورت مسلمان ہے لہٰذا یہ ریپ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا؟ بالکل وہ ظلم نہیں مانا جاتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا. یہ آپ کون سے ملک، کون آپ کی برین واشنگ کر رہا ہے بھائی؟ کدھر رہتے ہیں آپ لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی مکمل برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بچی کا ریپ ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا، عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ تو اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے.
ये तो एक जाहिल बंदा भी कहेगा कि भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि फिर आप मुआहिदा किसको कहते हैं? इसलिए कि जब आप हालत जंग में हो और मुआहिदा न हो, यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की जो औरतें हैं, तो रशियन आर्मी ने उनका रेप किया है, ठीक है, कितने ही वाकयात ऐसे हुए हैं, लेकिन क्या ये कहा जाएगा भाई रशियन आर्मी ने ऐसा क्यों किया? उनका तो मुआहिदा था, कोई मुआहिदा नहीं था, हालत जंग में है, दो एक दूसरे को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, मार रहे हैं। ये गलत बात है कि मेरी ब्रेन वॉशिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ठीक है, अगर अगर आपकी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, अहलन वसालन, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है ऐसा कि आप जो है गलत लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। गलत लोग अब अज्यूम कर ले तो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल था कि आप बिल्किस बानो का अपने केस उठा के पढ़ा? मेरी बात सुने, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बिल्किस बानो का केस बिल्कुल मैंने पढ़ा है, और अदालत ने उसको जो भी उसके जो कातिलीन थे उसको उनको निकाला, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया हुआ है, और अगर मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी मान लीजिए यही फैसला है कि हाँ भाई इसके जो कातिलीन थे उनको हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल मामले में इंसाफ का कत्ल हुआ है, इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस पूरी कम्युनिटी को इंसाफ डिनाई कर दिया गया। इस तरह तो बहुत सारे मामला आप मुसलमानों के मुल्कों में दिखा देंगे। अदालत ने फैसला ये किया होता ना कि बिल्किस बानो के लोगों मुजरिमीन को इसलिए छोड़ा जा रहा है, एक कोर्ट ने ये कहा होता जुडिशरी सिस्टम ने कि वो मुसलमान औरत है, लिहाजा इसका रेप इस रियासत के अंदर रेप नहीं कंसीडर होगा बल्कि ठीक हुआ है, तो आप कहते ये मुआहदे के टूटने के लिए ऑफिशियल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये दो बंदों का मुआहदा नहीं है, करोड़ों लोगों का मुआहदा है, करोड़ों लोगों, 20 से 22 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इससे भी ज्यादा करोड़ मुसलमान लोग हैं, इससे मेजोरिटी के अंदर हिंदू लोग हैं। मुआहदा तोड़ने की बात करने से मतलब यह है कि आप उनको एक खित्ते के अंदर गोया आपने शेर और बकरी को या दो लड़ाकू जानवरों को आपने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। मुआहदा तोड़ने का मकसद यह है, इसलिए बहुत ऑफिशियल लेवल के ऊपर ये जाके सुलह हुदैबिया के अंदर भी हजरत मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, 10 साल का मुआहदा होता है, मुशरिकीन मक्का के साथ रूस की जाती जंग नहीं होगी, 2 से 2.5 साल का अरसा गुजरता है, वो खुद विड्रॉ करते हैं उस मुआहदे को। जी हाँ, और आमिर भाई इस बीच में मुआहदा होने के बाद अबू जंदल का वाकया मौजूद है कि बाकायदा वो एक मुशरिक को निमटा देते हैं, लेकिन क्या उस इंडिविजुअल वाकये की वजह से मुआहदा टूट गया? नेवर एवर नहीं हजरत, वो तो बनु नजीर से भी हमारा मुआहदा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा लश्कर लेके गया था एक औरत की इज्जत पे। आप एक बात बयान करते आधी बात छुपा देते आप। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि ये जो छुपाने वाली बात आपने कही है ना, इसका मतलब इसी को मैं ब्रेन वॉश कह रहा था, इसी को मैं ब्रेन वॉश कह रहा था। ये बात बता दें, मैं कहता हूं कि आप लेके जाइए ना, काहे को बैठे हैं, यानी मुझसे क्यों करें कि आप लेकर गए लश्कर बिल्किस बानो के कातिलीन के खिलाफ? इंशाअल्लाह कहाँ है आपका लश्कर? इंशाल्लाह, हाँ कह रहे हैं इंशाल्लाह, तो अभी भी कह रहे हैं कि आप अज्यूम कर रहे हैं, मैं यानी अभी भी हम इसी के सहारे बैठे रहे कि आप किसी दिन लेके जाएंगे। अगर आपके अंदर इतना करेज तो लेकर जाइए। मैं इस सहारे नहीं बैठ सकता हूँ कि नहीं हमारे बड़ों ने क्या लिखा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, चूंकि बनु नजीर का आपने वाकया उठाया, आपको मालूम है कि मदीने में हुकूमत किसकी थी? जैसी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इक़्तिदार थे, और साहिब इक़्तिदार अगर आर्मी एक्शन करेगा तो वो विद इन द लॉ होगा, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या आप साहिब इक़्तिदार हैं? तो फिर जो साहिब इक़्तिदार है उनको आवाज उठानी चाहिए थी। हाँ। और दूसरी बात अब ये पैतरा बदल दिया आपने, कहा ना आपने जो कहा ना इल्जाम लगाया, हम आधी बात छुपा देते हैं, ये छुपाना नहीं है, ये उसकी वजाहत है, क्योंकि आपने गलत इस्तेदलाल किया, उस इस्तेदलाल को आपके फार्मूले को ठीक किया है बकौल आमिर भाई के। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि बनु नुज़ैर मर्सी भाई बनु नुज़ैर एक औरत के पीछे ये वाकया हुआ था, ये किधर लिखा हुआ है? मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा है। नहीं, सीरत कौन सी है? बनु नुज़ैर कौन सा कबीला था? ये यहूदियों का कबीला था हज़रत। हाँ, क्या उनके साथ ट्रीटी क्या हुई थी? वो ट्रीटी अभी मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं सीरत में पढ़ा इस चीज को। हाँ, तो भाई इसका मतलब आपको नहीं पता कि बनु नुज़ैर के साथ ये 3 बड़े कबीले थे, बनु नुज़ैर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा, ये 3 बड़े कबीले थे। ये मुशरिकीन के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। बनु मुस्तालिक का जो वाकया हुआ है उसके पीछे बनु नुज़ैर का हाथ था। ये करीबी लोग थे जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे असले के ऊपर। डिटेल जाके पढ़ें आप।
آپ کو پتا چلے گا صرف ایک عورت کا واقعہ نہیں تھا. یہودیوں کو آپ کو پتا ہے مختلف احادیث موجود ہیں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مدینہ کے اندر یہودی بازار کے اندر ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا جس میں ایک صحابی شہید ہوئے تھے, معاہدہ نہیں ٹوٹا تھا, کسی یہودی کو پر حملہ نہیں کیا گیا. یہودیوں کے ساتھ اس وقت تک صبر کے ساتھ معاملہ کیا گیا جب تک انہوں نے ایز اے ہول پورے کے پورے قبیلے میں کسی کی پارٹ نہیں لیا. یہ فرق. اچھا یہ جو کلاؤڈ مرسی صاحب ہیں, آپ سے میں سوال کروں گا, مان لیجئے معاہدہ ٹوٹ گیا, اب کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے, ذرا روڈ میپ دیجئے. معاہدہ ٹوٹ گیا, جو معاہدہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب کیا کریں, اب کیا کریں, کرے کیا کرنا ہے؟ اب صاحب اقتدار آپ تو کہہ دیے نا, اب ہم تو کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سے ہم سے ملتا ہے. بھائی کیا کرنا ہے مجھے کھل کر بتائیے نا. ارے کیا کرنا ہے, جو اگلا کمیونٹی کرے گا ہم بھی وہی کریں گے. کیا کرنا ہے؟ کیا جہاد کریں گے اور کیا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں تو اب مجھے اب اس لیڈر کا نام بتائیے یا پھر آپ خود بن جائیے. جی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو. اگر آپ اچھا, اور یہ مستقبل کے اوپر آپ کیوں ٹال رہے ہیں کہ بنیں گے, کیوں, یعنی کس چیز نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ بہت, ارے ہمارے بڑوں نے روکا ہوا ہے. نہیں, آپ تو جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ الٹے سیدھے دلائل کے ساتھ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اوپر بڑوں کا اثر ہے. بتائیے کون ہے وہ بڑے؟ ایک منٹ حضرت کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, یہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑوں نے روکا ہوا ہے, تو ابھی کہہ رہے تھے بڑوں نے جو معاہدہ کیا ہم اس کو ایسے کیسے مان لیں؟ بڑوں کو, ہاں بڑوں کو تو آپ نے مانا ہی نہیں. ہاں بڑوں کو آپ نے لگا صاحب اقتدار کا, تو ہم ان کو مان رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے نہیں, آپ نے تو بڑوں کو مانا نہیں نا بھائی. ان کے کیے ہوئے معاہدے کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا کہ ایسی کہ وہ تو ہمارے ریپرزینٹیٹیو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بڑوں کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. ان کو نہیں مانتا میں نے یہ کہا کہ میرے ریپرزینٹیٹیو آپ مولانا. اچھا ٹھیک ہے, کیا وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ بڑے آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ کون جو بھی بڑے ہیں جنہوں نے آپ کو روکا ہوا ہے, کیا وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ ابھی فی الحال تو ہیں, فی الحال ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ابھی وہ معاہدے میں شامل ہیں, تو کیا اس معاہدے کو آپ کی طرف سے توڑنا اس معاہدے کی خلاف بغاوت نہیں ہوگی جو اسلامی کے لیے غلط ہے؟ نہیں, میری ذات پہ اگر کچھ ہو تو میں تو کچھ نہیں بولوں. میری ذات پہ اگر کچھ ہو, آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہا ہے اس کا حل بتا دیں حضرت, میں ابھی نیچے چلا جاتا ہوں. نہیں, بات دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم و زیادتی ہے اس کا حل فی الحال موجود نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی جو نرمی ہے اس نے دراصل اس ظلم و زیادتی کو بڑھانے میں مدد کی ہے. میں بالکل واضح الفاظ کے اندر اس کو کہتا ہوں. لیکن جب ہم بات یہاں کر رہے ہیں آئیڈیولوجیکلی جب بات ہوتی ہے نا, تو اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا معاہدہ نہیں ہے, معاہدہ تو ٹوٹ گیا بلقیس بانو کی, آئسولیٹڈ کیسز یا انڈیویجول کیسز کی وجہ سے کبھی معاہدہ نہیں ٹوٹا کرتے. آئسولیٹڈ انڈیویجول نہیں, آپ اگر میں اٹھاؤ نلی میشکر اٹھاؤ, گجرات تو کیا بلقیس بانو کا جو کیس ہے وہ انڈیویجول کیس نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. یہ نلی میشکر انڈیویجول کیس ہے, یا پھر یہ جو گجرات رائٹ سے احسان جعفری کا ہاتھ کاٹ گیا انڈیویجول کیس ہے؟ میں نے بالکل نہیں, ایک منٹ, ان فسادات کو فسادات ہی تو کہا جا رہا ہے نا کانسٹیٹیوشنلی. فسادات آپ کے ہوم منسٹر, آفیشیل ہوم منسٹر انڈیا کے بیان دیتے ہیں کہ ابھی 2002 بھولے نہیں ہے, ایسا بیان. ٹھیک, اور وہ چھوڑیے وہاں کے لیڈر اور آپ کے بڑے ہارڈ کور جو آپ نے تو ٹھیک ہے نا. میں تو بھائی دیکھیں, ایک بات سنیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں. میرا تو دوبارہ سوال وہیں پر آ گیا. میرا سوال یہی ہے آپ انشاءاللہ پہ نہ کریں, کیونکہ آپ کو اپنے بڑوں کے اوپر تو اعتماد ہے نہیں. آپ کو اپنے بڑوں کے اوپر تو اعتماد ہے نہیں. جب ان کے اوپر نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے. میں دیتا ہوں. یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں نیچے چلا جاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں مجھے سولوشن دے دے میں نیچے چلا جاؤں گا. مرسی بھائی اگر میں سولوشن دے دوں تو آپ نیچے چلے جائیں گے؟ بالکل, بس ایک سوال میرا کیشر بھائی سے وہ کر کے ایک منٹ, سولوشن پہلے مل جائے نا. ہاں کر لیجیے گا ان سے. ایک سوال مجھے کیشر بھائی سے کر لیجیے, پھر میں چلا جاتا ہوں. نہیں, سولوشن لیجیے. اب تو آپ سولوشن لے لیجیے. یاد رکھیں, جس جگہ پر بیماری ہوتی ہے اس جگہ پر اس کا سولوشن تلاش کیا جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر تلاش کر رہے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ نکلیں. جی گراؤنڈ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. میں نکلا ہوں اور میں جو اپنے پر مشکلات بھی جھیل رہا ہوں وہ میں جھیلے نا, وہ ہو تو جھیلے نا. کیا ایشو کیا ہے پھر؟ مرسی صاحب کریں نا, جہاد کریں. آپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کریں, پھر فیس کریں ان چیزوں کو. تو میرا بھائی ایک بات ہے, سولوشن اگر آپ کو چاہیے
رک جائے, مجھے پتا آپ بے چین ہیں, مجھے پتا چل رہا ہے آپ بے چین ہیں, بے فکر رہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, دکھ ہے جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس چیز کا دکھ ہے, مگر کیا ہم اس کانسٹیٹیوشن کو, اس قانون کو, اس سے بغاوت کرنے کی بات کر دیں جب تک کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ وہ حجت تمام ہی نہیں کر پائے کہ ان کو متحد کریں, سیاسی طور پر ایک جو ہے نا وہ ریزسٹنس قائم کریں جس کا سولوشن ہمارے پاس موجود ہے ڈیموکریٹک وے کے اندر, اس ریاست کے اندر. کیا سارے کے سارے ہندو مل گئے ان کے ساتھ؟ ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی, کرسچنز کی, نان ہندوز کی موجود ہے, سیکولرز کی موجود ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے. کیا ہم وہ حجت تمام کر چکے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کی تھی؟ بالکل صحیح. آپ نے حجت تمام کر لی؟ اور یہ عامر بھائی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک اور آپ کی کمیونٹی کے اوپر 13 سال تک کے ظلم ہوا ہے, اور کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہوا ہے, وہاں پر بھی لاشیں گری ہیں, وہاں پر بھی خون خرابہ ہوا ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے میدان میں اتمام حجت کی. اس کے بعد آپ نے اپنی ریاست قائم کی, چاہے وہ چھوٹی ہی ریاست تھی, اور پھر اس ریاست جس کو ہم خلافت کہتے ہیں اس کے تحت پھر جہاد شروع ہوا ہے اور اس ظلم کا بدلہ لیا گیا ہے. ان ساری شرائطوں کو اسکپ کر کے نہ تو آپ نے دعوت کی کا کوئی کام کیا, کیا آپ نے, بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے انڈیویجولی دعوت دین کا کام کیا ہے؟ بالکل الحمدللہ کیا, اور بہت لوگوں کو تبلیغ کیا ہے, اور بہت لوگوں کو ذہنی کون طور سی پر والی تیار تبلیغ, کیا. تبلیغی جماعت والی یا غیر مسلموں میں؟ نہیں, تبلیغی جماعت ایسی نہیں, تبلیغی جماعت ہمارے سراہوں پہ, تبلیغی جماعت سے تو الحمدللہ جڑتے ہیں, لوگوں سے وہاں بات کرتے ہیں, لیکن اپنے طور پہ میں غیر مسلموں میں دعوت کے کام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن جس پیمانے پر اور جس لیول پر انڈیا میں دعوت کا کام غیروں کے اندر ہونا چاہیے تھا, اور 1000 سال ہمیں موقع ملا ہے, ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس 1000 سال میں کے جو ہم نے ضائع کیا ہے وقت, دراصل آج اس کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, دعوت کا کام اس وقت کرنا تھا, نہیں, وہ آپ نہیں یہ کیا. کریں کہ اتمام آپ حجت یہ نہیں کریں کہ ہوئی. آپ کے اتمام بڑے حجت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ریاست قائم کر پائے کہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا جنگ کبھی کی ہے ریاست قائم کرنے سے پہلے؟ ذرا مجھے بتا آپ دیجئے. یہ گوریلا جنگ کو کیا ناجائز حرام سمجھتے ہیں؟ میں کچھ بھی سمجھوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں کی ہے, مجھے بتائیے. آپ بتائیں نا, آپ علماء ہیں, ہم تو آپ سے نہیں, آپ, میں تو پوچھ رہا ہوں نا, کیونکہ آپ سیرت کے حوالے دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا جنگ کی ہے؟ آپ بتائیں, مجھے نہیں معلوم. چونکہ نہیں کی ہے اس لیے آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں تو کہ گوریلا جنگ حرام ہے, پھر جب آپ کو یہی کرنا ہے کہ نہیں جی, بنو نذیر کی ایک عورت کے اوپر حملہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے چلے تھے, اگر آپ یہاں سے استدلال کر سکتے ہیں تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ اس کو کیوں دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ بدعت نہیں ہوگی پھر؟ جی حضرت, ایک اور سوال ہے, آپ یہ بھی بتا دیں بدر کی اور سوال, ایک اور سوال بہت بھائی کتنے رکیے, لے کر کیسر آئیں گے بھائی بھی بات, ہاں کیسر بھائی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھے کیسر بھائی آپ بات کر لیجیے. کیشر بھائی, میرا آپ سے سوال ہے, پہلے آپ بات کریں ایک تو میرا سیکنڈ سوال کلاؤڈ ہے. بھائی, رک جائیں, او بھائی مرسی بھائی رک جائیں مرسی بھائی, ہم پہ تو مرسی کریں. ہمارے ساتھ بھی معاہدہ توڑ دیا ہے کیا؟ جی جی راجا جی آ رہی ہے کیسر بھائی. بریف پوائنٹس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ معاہدے کا کہہ رہے تھے کہ شریعت کے مطابق, تو دیکھیں ایک لاجیکل سی بات ہے کہ شریعت کے مطابق معاہدہ ہوگا اس وقت جب اس شریعت کو, کہ جب جو معاہدہ کرنے والے ہیں, جو فریقین ہیں, وہ اس شریعت کو مانتے ہیں. اگر ایک فریق شریعت کو مانتا ہے, ایک نہیں مانتا, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ شریعت کے مطابق ہی بات کریں گے. یہ وجہ کہ قرآن جو اصول ہمیں دیتا ہے, اگرچہ وہ اہل کتاب کے لیے ہے, لیکن اس کو ایک جنرل پرنسپل کے طور پہ بھی ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے, جس میں کہا گیا کہ لوگوں سے کہو کہ ایسی انصاف والی باتوں کی طرف آئیں جو ہمیں اور تمہیں مشترک ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں شریعت کے مطابق معاہدے ہوں گے سارے. تو یہ تو بیسیکلی ویسے ہی ایک illogical بات ہے. کوئی وجہ ہی تھی نا کہ جب معاہدہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوا, تو وہاں پہ جب لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نے کہا کہ نہیں آپ محمد بن عبداللہ لکھیں, تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ نہیں بھائی شریعت کے مطابق تو یہی کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی انصاف والی بات ہے, تو مجھے نبی نہیں مانتے لیکن ابن عبداللہ تو میں ہوں, therefore ہم ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کو کئی ایویڈنسز مل جائیں گے کہ اس مسلمان سارے جو معاہدے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں کرتا, بلکہ انصاف والی باتوں کی طرف وہ آتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو آپ نے ایک واقعہ کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا, عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا, جب آپ یہ کہتے ہیں انصاف نہیں ہوتا, تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینس آف جسٹس ہے جو کہ انڈین قانون میں پایا جاتا ہے, اور جب عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے, جو کسی بھی انسان کو ہونی چاہیے. لیکن
اس سے ہم یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سینس آف جسٹس موجود ہے, ایک لیگل سسٹم موجود ہے. اس کو اگر مس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہاں پہ حقوق ہی نہیں ہے. That's a different matter altogether. پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو نذیر کا آپ نے حوالہ دیا اور جنگ اس طرح سے, دیکھیں جب ایک سٹیٹ جنگ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی کہیں پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہے کہ اب میں بھی سٹیٹ ہوں اور میں بھی جنگ کروں گا. سو ان ادر ورڈز, مثال کے طور پہ آج اگر امریکہ اگرچہ عیسائی ملک نہیں ہے, ایک سیکولر کنٹری ہے, لیکن پریڈومنٹلی وہاں پہ عیسائی لوگوں کی حکومت ہے. لیٹس ٹیک این آرگومنٹ کہ اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ 9/11 ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد جا کے افغانستان پہ حملہ کر دیتے ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ حملہ جائز تھا یا ناجائز تھا, لیکن تاریخ تو یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہاں پہ حملہ ہوا, انہوں نے آگے سے حملہ کیا, اور اب اس کو ہزاروں اس پہ ہو سکتی ہے بات سچی ہے جھوٹی ہے, بٹ دس از واٹ وی نو کہ دنیا میں ہوا کہ ہم نے 9/11 بھی دیکھا, ہم نے افغانستان پہ حملہ بھی دیکھا. اب ایک کرسچن بچہ ہے جس کو ہندوستان میں پکڑ کے لوگ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہو جے شری رام, جہاں کے کرسچنز کے ساتھ بہت ہوتا ہے, اور کوئی آدمی اٹھ کے کہے کہ یار امریکہ نے یہ کام کیا تھا تم کیوں نہیں کر سکتے, تو آگے سے کہے گا نا کہ کامن سینس کو بھی یوز کرو, وہ ایک سٹیٹ ہے, میں ایک انڈیویجول ہوں, یا کم سے کم میں ایسی مائنورٹی میں ہوں جو انسگنیفیکنٹ ہے نومیریکلی اسپیکنگ. تو آپ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کا ایکسٹراپولیٹ آپ نہیں کر سکتے اس کو کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ جس طرح کا سولوشن چاہ رہے ہیں وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ ایون جہاد بھی ڈکلیئر کریں گے تو وہ ذاتی خواہش کی بیس پہ نہیں کریں گے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو, یہ بڑی ڈینجرس باتیں, یہ قریب آپ خروج کی باتیں کر رہے ہیں, اور خروج کی شرائط شریعت نے طے کرنی ہے, میرے غصے نے نہیں کرنی ہے. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اچھا نہیں لگتا تو بھی ایسے ہی, اچھا لگتا ہے تو بھی ایسے ہی ہے. حضرت عمر کو بھی اچھا نہیں لگا تھا صلح حدیبیہ کا, شاید یقیناً بات ہوئی ہوگی, میں بیچ میں تھوڑا سا ادھر بھی لگا ہوا تھا ویزے کی طرف بھی, لیکن دین میں اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. آپ جو چیز ہمیں اصول دے دیے گئے ہیں ہم نے انہی کے اندر رہنا ہے. اس لیے یہ اس طرح کی جو ایگریشن ہے یہ پاکستان میں بھی کچھ سکولرز میں پائی جاتی ہے, یہاں پہ بھی ایسی فکر پائی جاتی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ نہیں. ایک پروسیس کے تحت آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں, تھرو ایجوکیشن لے کے آ سکتے ہیں, تھرو کمپینز لے کے آ سکتے ہیں, تھرو پالیٹکس لے کے آ سکتے ہیں, لیکن آپ کی باتیں جو ہیں میرے بھائی, مجھے خوف آتا ہے کہ جو اسرائیل کا ہے نا فلسطین کے ساتھ پرووک کرتا ہے, اور پرووکیشن کے بعد کچھ تھوڑا سا ان کو رسپانس ملتا ہے, اور پھر وہ جا کے عورتوں بچوں کا بے بہیمانہ قتل کرتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کی باتیں انڈین مسلمان کو اس سرکل کے اندر ڈریگ کر کے لے کے آ جائیں گی, یہ وقت اس کا نہیں ہے. باقی میں مفتی صاحب اور عامر بھائی کی طرف دیتا ہوں کہ زیادہ انہوں نے یہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے رکھا, ماشاء اللہ زبردست پوائنٹ. انڈیا کی ہسٹری میں, مسیح صاحب ایک منٹ, انڈیا کی ہسٹری میں حضرت بھی تصدیق کر دیں گے اس کی, 1984 کے اندر آپریشن بلو سٹار ہوا ہے, وہ اسی بنیاد کے اوپر تھا جو سکھوں کے ساتھ ہوا ہے گولڈن ٹیمپل کے اندر. یہ ایک بڑی بات ہے جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی تھی. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بجائے مسئلے کا حل کرنے کے نقصان پیدا کرے گی. رہی بات سیلف ڈیفenس کی, آپ نے کہا یہ ہو جائے, تو سیلف ڈیفenس آپ کا رائٹ ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس پہ تو بات ہو چکی ہے. باقی منظم طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ رول بیک کرنا اور کہنا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے, مسلمان معاہدہ نہیں معاہدہ توڑنا, حضرت بتا دیں گے سامنے بیٹھے ہیں, معاہدہ توڑنا کبیرہ گناہوں میں سے مانا گیا ہے قرآن کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اوفوا بالعقود. تو مرسی صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے مسلمان کا معاہدہ توڑنا, تو اس چیز کو اچھا آپ میں رکھیں. ایک چیز یہ بھی بتائیں مرسی صاحب کہ یہ جو آپ کو احساس ہوا, یعنی یہ کیوں ہوا کہ کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹلی غلط ہے, سیکولرزم غلط ہے, یا آپ کو یہ احساس اس لیے ہوا کہ ناانصافیاں بڑھ گئیں؟ مجھے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ہی پورا مسئلہ, یہ سیکولرزم ڈیموکریسی جو یہی غلط لگتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نوجوان 2014 سے پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے اور کیوں نہیں بول رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناانصافیاں بڑھنے کی وجہ سے اب انہیں سیکولرزم سے بھی مسئلہ ہونے لگا. حالانکہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے, میں تو سیکولرزم کو قریب الکفر سمجھتا ہوں, میں اس دن بھی کہا تھا میں نے. لیکن میں سن لیجئے میری بات, میں ان لوگوں کے اوپر سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور کھڑا کرتا رہوں گا کہ جو 2014 کے بعد ناانصافیاں بڑھنے کی وجہ سے اب کانسٹیٹیوشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. بھائی کانسٹیٹیوشن تو 75 سال سے, اب اتنے دن کہاں تھے؟ جی حضرت, اب میں اس کا جواب دوں. جی.
केसेस बता देता हूँ जो बेचारे जेल में गए हैं। ठीक, अभी फिलहाल में 19 मुसलमान कैद से छूटे, आपको मालूम हो कि जेल में गए? तो मतलब ये तो पब्लिक नॉलेज है, मतलब मुझे आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, ये तो सब पता ही है। जो उसूली बात है वो करें। उसूली बात है कि उन्होंने नहीं माना, बुनियादी यही था कि वो जेल गए। क्या नहीं माना? वाकयात दिखा दूंगा। उनको ऊपर उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, नीली लश्कर की बदला लेने की कोशिश की, उन्होंने भागलपुर राइट की बदला लेने की कोशिश की, उन्होंने कश्मीर का बदला लेने की कोशिश किया, वो जेल में। ठीक, तो अब कैसर भाई की बात की तायीद हुई कि नहीं हुई? कैसर भाई की बात की तायीद हुई या नहीं हुई? यानी अगर आप कोई भी काम करेंगे और वो इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे? इस्लाम ने तो इसीलिए इज्तिमाइयत की शर्त लगा दी और इंडिविजुअल एफर्ट्स को रोक दिया। इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, वो उलमा थे, बड़े लोग थे यार। आप किधर की बात कर रहे हैं? 19 लोग थे ना, 19 लोग थे ना। 30 करोड़ के नुमाइंदे 19 लोग होंगे, 19 लोग जो जेल में हैं। तो वो 30 करोड़ के नुमाइंदे 2 लोग थे क्या, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में गए थे? जिन्होंने उनकी नुमाइंदगी के ऊपर एतराज उठाया, सामने आए? क्यों नहीं आए? सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आजादी के वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमा थी। जमीयत उलमा की मुकम्मल उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन थी। आप आज जमीयत उलमा को कितना ही बुरा भला कहें, कोई मसला नहीं है, मैं भी आपका साथ दे दूंगा। लेकिन उस जमाने में मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुस्लिम्स की जमीयत उलमा थी और वो रिप्रेजेंट कर रही थी। हजरत, मैं कभी जमीयत को बुरा बोला ही नहीं, क्योंकि जमीयत हमें बचाती है, जमीयत हमारा केस लड़ती है। हम तो जमीयत के खिलाफ है ही नहीं। हमारा मैंने कोई बात नहीं, आई मीन इट्स गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हो जाएं। मैंने एक बात कही है, क्योंकि आप ये जो 19 लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो मुसलमानों के लीडर थे, जरा नाम बताइए कौन कौन है? नाम बताइए वो 19 लोग जो मुसलमानों के लीडर थे जरा, और जो जेल में हैं, नाम बताइए उनके। फिर अभी नाम लेना देखिए। ये जो वो जेल में है ना, वो तो पब्लिक में है भाई, वो तो पब्लिक नॉलेज में आ गए, जेल में चले गए, हुकूमत की नजर में आ गए ना, तो नाम लें न लें कोई बात नहीं है, बराबर है। इनकाउंटर हुआ, नाम ले लें, इसमें क्या है, वो मैं ले लूं, मुझे डर नहीं, मुझे खौफ नहीं है। हाँ, मुझे ये देखना है कि जिनका इनकाउंटर हुआ या जो जेल में गए, क्या वाकई वो मुसलमानों के मुत्तफक लीडर थे? बताइए। बिल्कुल, अब बताइए, जाकिर मूसा को आप कश्मीर के मुसलमान लीडर नहीं मानते? कौन? जाकिर मूसा, पहली मरतबा नाम सुन रहा हूं भाई, पहली मरतबा नाम सुन रहा हूं। वो कश्मीरी मुसलमान नहीं आते क्या इसमें? वो तो अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं है। आप मानते हैं ना वो इंडियन है? क्यों नहीं मानते हैं? हम तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, हम तो उम्मत को मानते हैं। हम भी भाई उनके मुफ्ती साहब के मानने से या किसी इंडियन के कश्मीर को मानने से मसला हल होता है? इस तरह तो हिंदू अखंड भारत मानते हैं। क्या कर रहे हो यार मेरा भाई जी? और कैसर साहब ने जो कहा फुरूज का मसला, अच्छा, मेरे ख्याल से काफी बात हो गई है अलीना सिस्टर, मेरे ख्याल से इस पर। और मैं चाहता हूं इस क्लिप को मुफ्ती साहब लाजमी या कैसर भाई लाजमी इसको चढ़ाइएगा, क्योंकि कई मुसलमानों की जो इंडिया के अंदर है गलत फहमियां दूर हों इस चीज से। ये बहुत जरूरी है, इस पर जरूर इसको चढ़ाइएगा। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत बात मर्सी भाई, इस पे काफी बात हो चुकी है। असल में आमिर भाई मसला यही होता है कि मैं इंसाफ को यानी कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं देना चाहता हूं। यानी वाकई नाइंसाफियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जो एक नौजवान है वो अब इसी नाहिए से सोचने लगा, यार ये क्या हो रहा है। आपको बताता हूँ, खून के आंसू होता हूँ वल्लाही, रात में खड़ा होता हूँ, भीग जाता मेरा पूरा आंख। और मैं जितना अभी आप बोल रहा हूँ ना, ये इनके वजह से, जो यहूदी क्रिश्चियन मुसलमान की वजह से आज मैं ऐसा हूँ। नहीं तो मैं बहुत सीधा साधा मुसलमान, मैं मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता था, घर चला आता था। इतनी अदावत हो गई है कि अगर मेरे घर में कहीं काफिर से सामान आ जाता है तो उसके लिए मैं लड़ता हूँ घर में। मैं वही कह रहा हूं कि ये एक यानी सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। और ये इन लोगों ने कि जो नाइंसाफियां फैला रहे हैं, मुल्क के अंदर जो मजालिम कर रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ फसादात कर रहे हैं, उनके नौजवानों को जेल में ठूस रहे हैं, उनकी लड़कियों का रेप कर रहे हैं, उनके बच्चों को की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये सारी दहशतगर्दियां हो रही हैं। गाय को जो जिनको ये अपनी माता कहते हैं, उसके गोश्त काट के जो है ये मुसलमानों में फैला देते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं ताकि वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस। अभी कल की खबर है जिसको मैंने ट्वीट भी किया है। ये सारे वाकयात दरअसल जो मुस्लिम नौजवान हैं उनमें ये इस तरह के जज्बात और इस तरह के सेंटिमेंट्स पैदा कर रहे हैं, तो जो मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की जो अमन है उसके लिए खतरा है। तो अब ये लोग मुसलमानों को कहते हैं कि ये मुसलमान जो मुल्क के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ तो तुम लोग हो
کہ جو اس وقت ملک کے اندر بدامنی پیدا کیے ہو, اور ایسے بہت سارے نوجوان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو اس وقت یہی سوچ رکھتے ہیں, اور اس کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدامنی پھیلائی ہوئی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کو موقع نہ دیا جائے مرسی بھائی, ان کو موقع نہ دیا جائے, کانسٹیٹیوشنل جنگ لڑی جائے, سیلف ڈیفense کی جنگ لڑی جائے, سروائیول کی جنگ ضرور لڑی جائے قانونی طور پر, کیونکہ ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. صبر کے ساتھ ہم نے متحد ہونا ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو مرسی بھائی, کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ہم نے 70 سال لڑی ہے جو بھی ہے, دیکھیں انڈیویجول اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں آسانی دی ہے. وہ آسانی یہ ہے کہ بھئی اگر تمہیں کہیں ان ارض اللہ واسعہ, نہیں تمہارا یہاں پر کوئی بیٹھ رہا ہے, تم سمجھتے ہو کہ نہیں میں انفرادی طور پر کوئی چیز نہیں کر سکتا ہوں, اور میرے بڑے میری بات سن نہیں رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ہجرت کر جائیے, ہجرت کا آپشن کھلا ہوا ہے. میں کر جاؤں گا, جو میرے غریب بھائی ہیں مسلمان ان کو چھوڑ دوں قتل ہونے کے لیے. نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, بات یہ ہے کہ آپ کے اس ایفرٹ سے کیا ان کا قتل ہونا رک جائے گا؟ اگر رکے گا تو وہ اسی نبوی ماڈل سے رکے گا, وہ آپ کے میرے ماڈل سے نہیں رکے گا. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. تو ہم جب بھی سولوشن دیکھیں گے اور ڈھونڈیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ملے گا. آج کی آئسس اسپائسس داعش وغیرہ یہ والا ماڈل نہیں چلنے والا. ان کو خبر واللہ اتنا نفرت ہے ان سے کہ اگر مل جائے مجھے کوئی آئی ایس ایس کا شخص, اس کو کڑھائی میں گرم کڑھائی میں ڈال دیں. آپ جواب سن لیجیے مفتی صاحب. مجھے لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب مجھے دیش کا وہ سمپیتھائزر سمجھ رہے ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آپ کے ساتھ میں کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈل نبی کا نہیں ہے اور گوریلا جنگ کا ہے, اس کو داعش نے پیش کیا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ تو غلط بات ہوگی پھر حضرت, وہ تو افغان میں بھی لڑا گیا, افغانستان میں بھی. نہیں بالکل نہیں, ایک لیجیٹیمیٹ حکومت تھی, اس حکومت کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس نے اپنی حکومت واپس لی ہے, اس کو آپ گوریلا جنگ کو ہی کہیں گے. سوویت یونین کی بات ہے, پھر چیچن مار اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو کیا مسلمانوں کا ملک نہیں تھا؟ سوویت یونین میں افغانستان میں راج کر رہا تھا وہاں آنے سے پہلے. وہاں پہ کمیونسٹ سرکار تھی کہ نہیں؟ کمیونسٹ سرکار سوویت کے بعد آئی ہے, اس سے پہلے تو وہاں حکومت تھی مسلمانوں کی اپنی, اور اسلامی قانون تھا. یہاں تک کہ طالبان آنے کے بعد انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن لاگو کیا ہے ظاہر شاہ کر کیا ہے, اس کے اندر تھوڑے سے امینڈمنٹ کیے, اتنا زیادہ اسلامی تھا کہ طالبان نے اس کو اڈاپٹ کیا. آپ کو پتہ بھی ہے. جی حضرت, آپ دارالحرب کو اور دارالامن کو مکس نہ کریں, یہ فرق ہے. اور دارالکفر یا دارالسلام, یہ فرق تھوڑا سا میرا بھائی رکھیں پلیز. آپ مثالیں جو ہیں وہ دارالحرب کی دے رہے ہیں. ہندوستان دارالامن ہے. میں نے دارالامن کہا ہے اسے. تو آپ تو کہیں کہ دارالحرب کی مثال نہ دیں. دارالحرب کی کہہ رہا ہوں نا, ہندوستان دارالحرب ہے, آپ دارالحرب سمجھتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں. بس ٹھیک ہے, پھر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے. پھر وہ مفتی صاحب جو برین واش کہہ رہے تھے پھر ریزیوم نہ کہیں اس کو. اگر آپ ہندوستان کو دارالحرب سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کا چینل مجھے سمجھ آ گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو میرا بھائی, جاری رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعنی یہ حضرت یہ کلپ ضرور لگنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی. ٹیکنیکل جی ہاں, مطلب یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ میں پھر اسی کا نام لوں گا کیسر بھائی کے چینل پر ساحل ادیم نے وہ جو ایک تھاٹ پیش کی ہے, اور اسی طریقے سے پھر اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ اس جیسے, اور انہوں نے واقعی نوجوانوں کے جذبات کو انگیختہ کر دیا ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ اپرچونٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسلمانوں کو ظلم ہو فوراً وہ اس طرح کی بات کرنے لگے. بھائی نبی کے ماڈل پر چلو گے تو کامیابی ہوگی, نبی کا ماڈل نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. رہی یہ بات کہ بھئی نبی کا ماڈل اس دنیا میں اس موقع پر کیا ہو, جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ساری دنیا میں 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک ہیں, ان سب مسلمانوں کو پر فرض ہے کہ وہ خلافت قائم کریں. اس کے بغیر مسلمانوں کے اوپر ہونے والا ظلم رکے گا نہیں. فلسطین کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک متحدہ قوت نہیں ہوگی. اور متحدہ قوت اسی وقت ہوگی جبکہ اکثریتی ممالک میں رہنے والے مسلمان اپنے فرائض کو سمجھیں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ, میں بار بار یہ چیز ہم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ صبر دے اس بھائی کو بھی. زیادتی ہو رہی ہے, حق مارے جا رہے ہیں, ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے.
اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، خود بات کرتے ہیں، مگر یہ کہ ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کر لیا جائے، یہ الگ ایک بیماری ہے کہ آپ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں، معاہدوں کو توڑنے کی بات کریں، حتیٰ کہ یہ چیز پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں بڑے قریب سے ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ جو تکفیری سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، انفارچونیٹلی اس کا آغاز، اس کے سمپٹمز یہ ہیں، پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بڑے قریب سے دیکھا، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، ٹی ٹی پی سٹارٹ کے اندر امریکہ سے لڑتی تھی، امریکہ سے لڑنے کے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر بعض غلطیاں پالیسیز پاکستانی سٹیٹ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت غلطیاں کی جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس ٹی ٹی پی کا جو تکفیری سوچ بنی وہ اس بنیاد پر بنی کہ انہوں نے جذبات میں ایکسٹریم ہو کر مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، مسلمانوں کے اوپر بم پھوڑنا شروع کر دیے، یہ اس کا نقصان ہوا۔ اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ افسوس ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پر مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اپنے حقوق کا مطالبہ رکھنا چاہیے، متحد ہو کے کام کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ایکسٹریم ہو جائیں کہ آپ مسلمانوں سے الجھنا، آپس میں الجھنا شروع کر دیں اس چیز کے اوپر، اور خدا نخواستہ یہ چیز اینڈ اپ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگا دیتے ہو، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ کفر کے ساتھ ہے، یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ وہ مثالیں جو دارالحرب کی ہیں، اس حوالے سے کتاب ہے، گو کہ لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے مگر وہ کتاب پڑھنے والی ہے، اس کے کچھ حصے سے اختلاف ہے، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا۔ حافظ محمد زبیر صاحب، کیسر احمد راجہ صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی چکے ہیں، پاکستان کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں حافظ محمد زبیر، لاکھ اختلاف کے باوجود وہ کتاب ہے عصر حاضر میں جہاد اور فتنہ تکفیر اور خروج کا شرعی مسئلہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بڑی باحوالہ کتاب ہے، بڑی مدلل کتاب ہے، اور خاص اس سینیریو کے اندر لکھی گئی ہے جس وقت یہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے کچھ ونگ جو ہیں وہ تکفیری ہو گئے ہوئے تھے، ایسی صورت میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین، میں اردو سپیکنگ کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے ڈیٹیل کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ دارالحرب کیا ہے، دارالامن کیا ہے، دارالکفر کیا ہے اور دارالسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس کی مثال کس جگہ پر لگانی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں اس اضافے کو بھی یہ بھی اضافہ کر دوں کہ دارالحرب ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں حرب ہو یعنی جنگ ہو، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح بعد میں ڈیولپ ہوئی، اصل جو اصطلاح تھی وہ تھی دارالاسلام اور دارالکفر۔ جی جی بالکل بالکل۔ دارالکفر اصل اصطلاح ہے جس کو بعد میں سیاسی حالات کی وجہ سے دارالحرب کہا جانے لگا، لیکن دارالحرب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو بھی دارالحرب ہوگا وہاں جنگ ہوگی، یہ غلط پرسپشن ہے مسلمانوں کا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس کو آپ اسی وقت سمجھ پائیں گے جب آپ کے اندر آپ میں فقہ کی کچھ بصیرت ہوگی۔ بالکل، اور اصل میں حضرت یہ ٹرم کوائن ہونے کا مقصد یہ پڑا تھا کہ جب بفر زون کے اندر مسلمانوں کی جھڑپیں شروع ہوئیں اور فقہا کا اختلاف ہوا اس بارے میں، تو انہوں نے مزید اس کو ڈیپ ڈگ کرنے کے لیے، جیسے آپ فقہ کے اندر جیسے ہم سمجھتے ہیں فرض ہے، سنن ہیں، نوافل ہیں، اس میں واجبات ہوں یا سنت موقدہ ہوں یا صلاۃ تطوع، یعنی اس طرح کی اصطلاحات جنم لیں جب آپ نے نصوص کا ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنی شروع کی۔ تو جب اس طرح کے مسائل اختلافات کی روشنی میں یا استنباط کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے تو پھر ان نصوص سے پھر اصطلاحیں جنم لیتی گئیں، تو دارالحرب اس کیٹیگری کے اندر آیا، وگرنہ حضرت نے بالکل ٹھیک ہے، یا تو دارالکفر ہے یا دارالسلام ہے، اور دارالکفر کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں جنگ ہی جنگ ہوگی، اس میں ہجرت کرنے کے فتاوی جات موجود ہیں، وہاں تجارت کرنے کے فتاوی جات موجود ہیں، وہاں لین دین کے، وہاں سفر کرنے کے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر مصحف کو دارالکفر میں لے کے جانے کے کیا طریقہ کار ہیں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اس چیز کو سمجھا جائے، اس میں گرے لائن ہے۔ یہاں تک کے مسائل ہیں کہ آپ ہتھیاروں کا لین دین دارالکفر میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے سودی لین دین آپ دارالکفر میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سارے مسائل، یہ مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان دارالکفر میں جا سکتا ہے، اگر دارالکفر میں صرف جنگ ہی ہو رہی ہوتی تو وہاں یعنی سود کے اوپر لینا ہے نہیں لینا، یہ مسائل ذکر ہوتے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ چلیں جی، بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی ماشاءاللہ اس پر، اور اس کو علیحدہ حضرت ضرور کیجیے گا، میں اصرار کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو حالات اس وقت ہندوستان کے ہیں تو ایک گائیڈنگ لائن اور ایک انسٹرکشنز جو ہیں وہ ضرور جانی چاہیے یوتھ کے لیے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔